بہت سے پلیٹ فارم سے ان دونوں افواج یعنی کہ ایران اور اسرائیل کی جنگی صلاحیتوں کا بھی کمپیریزن کیا جا رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کافی ماشاءاللہ ریسرچ ہے اور کافی ریڈنگ ہے, تو ان دونوں افواج کا اگر ہم مقابلہ کریں تو دونوں کا مقابلہ بنتا ہے کچھ؟ اگر پیپر پر تو کوئی مقابلہ نہیں دونوں کا, بلکہ شاید یہ بھی کہہ لیں کہ آپ ارد گرد کے سارے ممالک بھی ملا لیں, عرب اور مسلم ممالک, تب بھی ان کا اسرائیل سے مقابلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کو نیوکلیر جو ایج حاصل ہے نا, اس کی وجہ سے کوئی مقابلہ اس کا نہیں کر سکتا. نہیں فہد بھائی, نیوکلیر ایج تو ہے مگر ابھی نیوکلیر تو دور دور تک کہیں استعمال نہیں کیا نا, نہ کہ کیے جانے کا چانس ہے, اس کے بغیر ہی وہ سب پر بھاری ہے سر. جو غزہ میں اتنا خطرناک بلوکیٹ کر سکتا ہے اور جو یہ ساری اتنی بڑی بڑی کارروائیاں کر سکتا ہے. مجھے بتائیں نا کہ 42,000 لوگ آخری مرتبہ کس جنگ میں مرتے ہوئے دیکھیں آپ نے؟ جنگ میں, کسی محاصرے میں, کسی جگہ پہ, کسی ایک واقعے میں آپ نے نہیں دیکھا ہوں گا. شاید سیکنڈ ورلڈ وار کی, شاید کسی پاکستان ایران انڈیا کی جنگ میں کتنے لوگ مرے ہوں گے؟ 65 والی جنگ میں کتنے لوگ مرے تھے؟ 3-4 ہزار دونوں سائڈوں کے مرے ہوں گے, 3-4 ہزار. 42,000 لوگ مر چکے ہیں ایک سال کے اندر غزہ میں. جو یہ کر سکتا ہے نا, وہ امریکہ کی طرح وقت آنے پہ نیوکلیر آپشن بھی چوز کرنے میں دیر نہیں لگائے گا. بس ایسکیلیٹ کرتے ہیں آپ وہاں تک. اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. دیکھیں نا, اتنا سب کچھ ہوا, کبھی کسی نے کچھ کہا, لیکن کل بقول ان کے 99% ٹارگیٹس اچیو نہیں کی ایران نے, سب میزائل ضائع ہو گئے. پھر بھی امریکہ نے کیا بولا کہ ایران کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. وہی اسرائیل کی زبان بولی. تو فہد بھائی ابھی آپ نے اسرائیل کی ایٹمی قوت کی بات کی, تو اسی طرح کا الزام ماضی میں ایران پر بھی لگتا رہا ہے, اور ایران کی تو کافی جو ہے وہ سرچ بھی ہوا, واچنگ بھی کی جاتی رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران بھی جو ہے وہ یہ صلاحیت حاصل کرنے کی اب بھی کوشش کر رہا ہوگا؟ ایران تو بہت عرصے سے کر رہا ہے, لیکن وہ کر نہیں پایا نا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات یہ کہ پاکستان نے اسی لیے حاصل کر لی کہ پاکستان کے اوپر کوئی معاشی پابندی نہیں تھی. پاکستان میں معاشی پابندیاں تب لگی جب پاکستان نے حاصل کر دھماکہ کر لیا. اس سے پہلے جو بھی ہو رہا تھا چھپ چھپا کے ہو رہا تھا, اور کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے, یا پتہ تھا بھی تو اس سے آنکھیں بند کی. ایران تو ٹوٹلی نظروں میں ہے نا, اور ایران میرے خیال میں چاہے بھی تو نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر ایران نیوکلیر کیپیبل ہو جاتا ہے تو بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوگی ریجن کے اندر. اس سے زیادہ خطرناک ڈیولپمنٹ کوئی اور, کیونکہ نیوکلیر ویپن جو ہے نا آپ کو ایک کانفیڈنس دیتا ہے. آپ نے گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے کسی کو, اب آپ کو پتا ہے کہ وہ جو بھی موو کرے گا وہ کیلکولیٹڈ موو ہوگی. وہ ایران کے خلاف فل اسکیل وار اسرائیل کرے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جو اسے روک سکے. یہ اگر کرے گا تو یہی سوچ کے کرے گا, لیکن باقی ملک اسرائیل کے خلاف فل اسکیل وار کیوں افورڈ نہیں کر سکتے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپن ہے. اچھا فہد بھائی, بس اس گفتگو کو اب سمیٹتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑی سی ہسٹری بتائیں کہ کیا یہ ایران اور اسرائیل کا جو یہ کانفلکٹ ہے یہ کب سے ہے؟ یہ مطلب جب ایرانی انقلاب آیا اس سے پہلے کا چلتا آ رہا ہے؟ اس سے پہلے تو سننے میں دوست تھے یہ لوگ, تو یہ پھر آخر کیا ہوا کہ اب یہ اتنے جانی دشمن ہوئے؟ 48 میں جب تقسیم کا فارمولہ پیش کیا گیا نا فلسطین و اسرائیل کو بنانے کا اقوام متحدہ میں, تو 33 لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی اور 13 ملکوں نے مخالفت کی تھی. مخالفت کرنے والے ملکوں میں پاکستان کے علاوہ ایران, ترکی بھی تھا اور ایران بھی تھا. لیکن ایک ہی سال کے عرصے میں اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, اور اس کے بعد بڑے اچھے تعلقات رہے اسرائیل کے ساتھ ایران کے. اور پھر فروری 79 آ گیا. فروری 79 میں انقلاب آ گیا ایران میں, اور انقلاب کے بعد اسرائیل کی اور ایران کی وہ دشمنی, اس دشمنی کا آغاز ہوا. کیونکہ ایران میں جس ٹائپ کی گورنمنٹ آئی تھی وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی نا, وہ آئی مذہب کے نام پر, آئی مذہب کے نام پر تھی. تو ان کا تو ایک سمجھے کہ بیر تھا ایک. اور پھر کیا ہوا مزیدار ڈیولپمنٹ اسی وقت ایک اور ہوئی کہ فروری 79 میں ایران میں انقلاب آیا, مارچ 79 میں جو ہے مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اور اس کے بعد 81 میں انور سادات جو مصر کے صدر تھے, ان کو ایک فوجی ٹولی نے جو ان کے اس فیصلے کے خلاف تھی انہوں نے قتل کر دیا. جس بندے نے انور سادات کو قتل کیا اس کا نام تھا خالد اسلام بولی. اور ایران نے مصر کے ساتھ اس حرکت پہ مصر کے ساتھ میں تعلقات ختم کر لیے. ہوئے تہران کی اہم سڑک کا نام رکھا شاہراہ خالد اسلام بولی. تو یہ تعلقات ان کے تقریباً کوئی
25 سالوں تک ختم رہے. مصر اور ایران کے کوئی تعلقات نہیں تھے. نہیں جس طرح ایران کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں تھے اس طرح مصر کے ساتھ بھی نہیں تھے. لیکن جب تعلقات بحال ہوئے 25 سال بعد تو مصر کا پہلا مطالبہ، پہلی شرط یہی تھی کہ اس سڑک کا نام بدلا جائے. خالد سلام بولی نے صدر کو قتل کیا تھا، وہاں پہ تو ولن تھا وہ ایک ان کی گورنمنٹ کی نظر میں، تو انہوں نے پھر اس سڑک کا نام خالد سلام بولی سے بدل کے انتفاضہ اسٹریٹ رکھ دیا. اور ایران جو ہے نا وہ بڑے اچھے تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ اس زمانے میں. اس کی وجہ سے امریکہ بھی ان کو جو مانگتا تھا ایران ہتھیار دیتا تھا. اس زمانے جدید ترین ہتھیار ایران کو دیے. ہاں بہت چڈی آ رہی تھی ان کی سر، بہت زیادہ. لیکن جب ختم ہوا معاملہ تو اس کے بعد یہ حال ہے کہ وہ مال جو اس زمانے کا پڑا ہوا ہے وہی ہے آج تک ہتھیاروں کی صورت میں، اور کچھ بھی نہیں ہے.